ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں۔ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے موقع پر پیغام امن کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ماہ ربیع الاول شریف پوری دنیا کے مسلمانوں کے یہاں غیر معمولی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مقدس مہینے کو اس نبی رحمت کی ولادت سے تعلق ہے جن کی پوری زندگی انسانیت کو جوڑنے، متحد کرنے، کائنات کے خیر و فلاح کے لیے گزری، جن کی پوری زندگی انسانوں کو دنیا و آخرت کے حرمہ نصیبیوں سے نجات دلانے کے لیے گزری۔ یہی وجہ ہے کہ 23 سال کی قلیل مدت میں آپ کے ذریعہ سے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ دنیا اس کی مثال نہ پیش کر سکتی ہے، نہ کبھی ماضی میں اس کی کوئی مثال ملی۔ چشم فلک نے دیکھا کہ اس قلیل مدت میں وہ دنیا کے ایک ایسے عظیم قائد، ایسے عظیم رہنما، ایک ایسے عظیم سیاستداں، ایک ایسے عظیم مدبر و مفکر بن کر کے چمکے کہ نہ روئے زمین پر کل کوئی پیدا ہوا تھا، نہ آج کوئی پیدا ہوا، نہ ہی قیامت تک کوئی پیدا ہو سکتا ہے۔ اسی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کے موقع پر اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا۔ کل 12 ربیع الاول شریف کی مقدس تاریخ ہے۔ ہر سال کی طرح امسال بھی آپ اپنے نبی کی عظمت کے اظہار کے لیے جلوس نکالیں گے، اس میں شرکت کریں گے، اور کرنا بھی چاہیے۔ لیکن جلوس میں جب آپ نکلیں تو مکمل طہارت اور پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں۔ جو آپ کے پاس سب سے بہترین لباس جس سے اسلامی کلچر نمایا، اسلامی تہذیب و تمدن نمایا، اس لباس کو آپ زیب تن کریں، خوشبو لگائیں، باوضو ہو کر کے رہیں، اور بڑے ہی پروقار، بڑے ہی باوقار انداز میں جلوس پاک میں آپ شرکت کریں۔ اور جلوس نکالتے وقت جو نعرہ استعمال کیا جائے، جو نعرہ لگایا جائے، وہ سرکار کی آمد کے مناسبت سے لگائے۔ کوئی ایسے جذباتی نعرے کا استعمال نہ کیا جائے جس سے کسی کو اذیت پہنچے، جس سے کسی کو ٹھیس پہنچے، جس سے کسی کی دل آزاری ہو، کیونکہ ہمارا مذہب اس چیز کی ہرگز اجازت نہیں دیتا ہے۔ جلوس تو جو نکل رہا ہے فی الحال، اس میں بہت سارے اصلاحات کی ضرورت ہے۔
بہت سارے خرافات پر مشتمل جلوس کو ہم نکالتے ہیں، بہت ساری اس میں کمیاں، کوتاہیاں، خرابیاں جس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھل اچھل کے نعرہ لگانا، کود کود کر کے نعرہ لگانا، مختلف گاڑیاں، پیچھے کچھ نعرہ لگ رہا ہے، بیچ میں کچھ نعرہ لگ رہا ہے، آگے کچھ نعرہ لگ رہا ہے، کسی کو کچھ نہیں پتہ چلتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور سب جلوس میں شامل ہوئے، پہنچ گئے، ختم، نہ کوئی اس سے پیغام دیا گیا، نہ آپ کے عمل سے کوئی متاثر ہوا۔ اور مزید بے حیائی اور بے غیرتی کی بات یہ ہے کہ ہمارے جلوس میں جو گاڑیاں ہوتی ہیں، میں نے دیکھا ان میں بالغ لڑکیاں ہوتی ہیں، وہ بھی نعرہ لگاتے ہوئے چلتی ہیں۔ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ ہم نبی کی عظمت کے اظہار کے لیے جلوس نکال رہے ہیں کہ اپنے بچیوں کی عزت و آبرو کو مارکیٹ میں لا کر کے نیلام کرنے کے لیے نکال رہے ہیں۔ یا تو ہماری غیرت مر چکی ہے، یا تو ہمارا ضمیر مر چکا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ جلوس کے دن اپنے گھر کی عورتوں اور اپنے گھر کی بچیوں کو جلوس میں ہرگز نہ شامل ہونے دیں، اور تمام مسلمان اس باوقار انداز میں نکلیں، اتنے باوقار انداز میں نکلیں اور اتنے اعلیٰ اخلاق و کردار کا جلوس میں مظاہرہ کریں کہ غیر قومیں دیکھ کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جائیں کہ یقیناً جب ایک مسلمان کے اخلاق و کردار کا یہ عالم ہے تو جس نبی رحمت للعالمین کے جلوس نکال کر کے یہ جا رہے ہیں، ان کے اخلاق کا عالم کیا رہا ہوگا، ان کے کردار کا عالم کیا رہا ہوگا، جن کے اخلاق و کردار کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہو انک لعلی خلق عظیم، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے اخلاق کو سب سے زیادہ بلند و بالا پر۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، علماء اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو جلوس کے ذریعے ہمیں درس دینا، اپنے اعلیٰ اخلاق، اپنے اعلیٰ کردار، اپنے تہذیب، اپنے تمدن کی ایک ایسی چھاپ چھوڑنی چاہیے جس سے غیر بھی متاثر ہوتے ہوئے نظر آئے۔ اور جلوس تو پہلے گاڑیوں کے ساتھ نکالنا ہی نہیں چاہیے، ادھر کی گاڑیاں میں کہتا ہوں ادھر پارک کر دینی چاہیے، ادھر کی گاڑیاں ادھر پارک کر دینی چاہیے، پیدل مارچ کرنا چاہیے، صرف ایک گاڑی پہ ساؤنڈ وغیرہ کا استعمال ہونا چاہیے اور ایک دو لوگ اس کے لیے خاص ہو نعرہ لگانے کے لیے، جو چند کلمات پر مشتمل نعرے کو لگائیں اور سب ایک ہی آواز میں اس پر لبیک کرتے ہوئے یا درود پاک کا ورد کرتے ہوئے بڑے ہی شائستہ اور مہذب انداز میں آگے بڑھتے ہوئے نظر آئیں۔ یقیناً ایک گہری چھاپ آپ چھوڑ سکتے ہیں اگر ان خرافات کو ہم اپنے جلوس سے مکمل طریقے سے نکال کر کے پھینکیں، ورنہ یہ مت بھولیے وہی دن دیکھنا پڑے گا جو آج محرم الحرام کے جلوس کا ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی وہی شکل اختیار کرتا ہوا۔ ابھی بھی وقت ہے، اس کے اندر ہم اصلاح کریں، اپنے نبی کی آمد کے موقع پر ہمیں اپنی خوشیوں کا، مسرتوں کا، شادمانیوں کا اظہار کرنا چاہیے اور دوسروں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو بانٹنا بھی چاہیے، اور اپنے نبی کی آمد پر غربا، مساکین، ضرورت مندوں میں جس چیز کی ضرورت ہو ان اشیاء کو تقسیم بھی کرنا چاہیے بلا تفریق مذہب و ملت، چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ غیر مسلم ہو، سب کی ایک جیسی مدد کرنی چاہیے، جو بھی ضرورت مند ہو اس کی ضرورت کو پوری کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ غیروں کے دل میں بھی نبی کی عظمت مکمل طریقے سے بیٹھتی ہوئی
نظر آئے. اگر آپ 12 ربیع الاول شریف کے موقع پر اگر آپ ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے لگیں گے تو سال بھر وہ تمہارے نبی کی آمد کے دن کا انتظار کرتے ہوئے نظر آئیں گے. کیونکہ مسلمانوں کے جب نبی کی آمد کا دن آئے گا تو اس دن ہم مسلمان ہماری ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ چھاپ اپنے اور غیر دونوں میں چھوڑنے کی ضرورت. ہم کو ایک پازیٹو پیغام دینے کی ضرورت ہے, مثبت پیغام کی ضرورت ہے. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس پرآشوب دور میں, جس پرفتن دور میں اس دنیا کے اندر تشریف لائے, دنیا کے اندر پائی جانے والی کوئی ایسی برائی نہیں تھی جو صرف خطہ عرب میں نہ پائی جاتی. جیسا کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ تمام انبیاء و مرسلین اللہ کے رسول کے آمد کی بشارت دی. سب سے اخیر میں حضرت عیسیٰ مسیح نے آپ کی آمد کی بشارت دی, جس کی طرف قرآن پاک میں اشارہ بھی کیا گیا ہے. جب حضرت عیسیٰ مسیح کو آسمان پہ اٹھائے جانے کا وقت قریب آیا تو ان کے جو چند حواری تھے ان کو آپ نے بلایا اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں. میرا اپنے رب کے پاس جانا ضروری ہے, کیونکہ جب تک میں نہیں جاؤں گا وہ نبی آخر الزماں اس دنیا کے اندر تشریف لے جائے. سبحان اللہ. جب حواریوں نے دیکھا کہ اب حضرت عیسیٰ مسیح ہمارے مابین سے رخصت ہو جائیں گے تو ان لوگوں نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا تھا کہ یہ عیسیٰ مسیح آپ چلے جائیں گے تو ہم اپنے بیماروں کو کس کے پاس لے کر کے جائیں گے؟ آپ چلے جائیں گے تو ہم اپنے مردوں کو کس کے پاس لے کر کے جائیں گے؟ اگر آپ چلے جائیں گے تو ہم اپنے پریشان حال دلوں کو کس کے پاس لے کر کے جائیں گے؟ کیونکہ جب ہم میں سے کوئی مر جاتا تو آپ کی بارگاہ میں آتے تو آپ کم بِإِذْنِ اللَّهِ کہہ کر کے اس کو ٹھوکر مار دے تو اس کو زندگی عطا ہو جاتی تھی. اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ اس سے دستے مسیحائی کو پھیرتے تو اللہ تعالیٰ اس کو شفاء کلی عطا فرما دیتا. اگر ہم میں سے کوئی پریشان حال ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں آتے, ہمارے دلوں کو سکون اور قرار حاصل ہو جاتا. اگر ہم میں سے کوئی چیز چھپا کر کے کوئی آتا تو آپ کی بارگاہ میں آتا تو آپ چھپے ہوئے بھیدوں کو بیان کر دیا کرتے تھے. اے عیسیٰ مسیح اگر آپ چلے جائیں گے تو ہم اپنے بیماروں کو لے کر کے کس کے پاس جائیں گے؟ اپنے مردوں کو لے کر کے کس کے پاس جائیں گے؟ ہم اپنے بے چین دلوں کو کس کے پاس لے کر کے جائیں گے؟ تو حضرت عیسیٰ مسیح نے بڑا پیارا جواب دیا تھا کہ اے میرے حواریوں, تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, تمہیں پریشان حال ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب میں جاؤں گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسی شخصیت کو دنیا کے اندر مبعوث فرمائے گا جو آئے گا تو ساری کائنات کو حمد الہی سے بھر دے گا. وہ جب محبوب آئے گا, اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ جب اس روئے زمین پر آئے گا تو ساری کائنات اس کی مدسرائی کرتی ہوئی نظر آئے گی. وہ جب آئے گا تو جو پریشان حال ہوں گے ان کی بارگاہ میں جائیں گے, ان کی پریشانیاں ختم ہوتی ہوئی نظر آئیں گی. وہ آئے گا تو جو مردہ دل ہوں گے ان کی بارگاہ میں جائیں گے, ان کو حیات جاویدانی عطا ہوتا ہوا نظر آئے گا. وہ نبی آخر الزمان آئے گا تو دنیا کی تمام چیزیں اس پہ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرتی ہوئی نظر آئیں گی. حضرت عیسیٰ مسیح نے مزید حواریوں سے کہا کہ مجھے پہچاننے میں جن لوگوں نے غلطیاں کی ہے, میرا چہرہ ان کے آنے کے بعد لوگوں کے سامنے اور زیادہ روشن و تابناک ہو جائے گا. میرے ماں پہ لگائے گئے الزامات کو وہ ہٹائے گا. میں دنیا کو تسکین دینے میں کامیاب نہیں ہوا, لیکن وہ آئے گا تو تسکین نجات دہندہ کائنات بن کر کے آئے گا. اس کی بارگاہ میں جو جائے گا وہ زندگی پا جائے گا, اور اس کی بارگاہ سے جو جائے گا وہ مرتا چلا جائے گا. اور حضرت عیسیٰ مسیح کی وہ بشارت 12 ربیع الاول شریف کے دن بروز دوشنبہ مکہ کی سرزمین پر حضرت آمنہ کے گھر صبح صادق کے وقت پوری ہوئی. اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے مبشراً برسول یأتی من بعد اسمہ احمد,
کہ حضرت عیسیٰ مسیح نے ایک رسول کے آنے کی بشارت دی جن کا نام احمد۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے اس خاکدان گیتی پر تشریف لائے۔ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ جب نبی آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا۔ حالت طواف میں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جھکتا ہوا نظر آیا، اور جب میں نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ حضرت عبداللہ کے گھر حضرت آمینہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کی تعظیم و تکریم کی بنیاد پر خانہ کعبہ ان کی طرف جھکتا ہوا نظر آیا، اور یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی خانہ کعبہ نے مصطفیٰ جان رحمت کو اپنا قبلہ بنا لیا، تو پروردگار عالم نے سارے مسلمانوں کے قبلے کو خانہ کعبہ کو سارے مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ سبحان اللہ بہت خوب۔ خانہ کعبہ جس کو اپنا قبلہ مانا وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس تھا، اور جس کو ہم اپنا قبلہ مانتے ہیں وہ خانہ کعبہ ہے۔ اور یہ ثابت بھی ہے کیونکہ اگر فتح مکہ کی آپ تاریخ پڑھیں، جب اللہ کے رسول نے ایک غلام جس کو آقائی کا منصب عطا فرمایا حضرت بلال حبشی کو حکم دیا خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھ کر کے اذان دو۔ روایت میں آیا کہ حضرت بلال حبشی جب خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھے تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، بلال حبشی اذان کیوں نہیں دے رہے ہو، رو کیوں رہے ہو، رونے کے اسباب کیا ہیں؟ تو حضرت بلال حبشی نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، جب میں مدینہ منورہ میں ہوتا تھا تو جب اذان کا وقت ہوتا تھا تو میں خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیا کرتا تھا، اگر سفر میں ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیا کرتا تھا، اگر میں حجر میں ہوتا تھا تو خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے اذان دیتا تھا۔ یا رسول اللہ، آپ نے اس غلام کے مقام و مرتبہ کو اتنا زیادہ عرفہ و اعلیٰ کر دیا کہ آج خانہ کعبہ کے چھت پہ چڑھا دیا۔ یا رسول اللہ، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کس طرف رک کر کے میں اذان دوں۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے بلال، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کعبے کے کعبہ یعنی میری طرف رک کر لو اور اذان دینا شروع کر دو۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کعبے کا بھی کعبہ ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہی کی مقدس۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت انوکھے انداز میں آج تک روئے زمین پر کوئی ایسا بچہ پیدا نہیں جو پیدا ہونے کے بعد رب حبلی امتی کی صدا بلند کرتا ہوا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو ناف بریدہ پیدا ہوا، جو ختنہ شدہ پیدا ہوا، جو تمام عیوب سے منزہ اور مبرہ پیدا ہوا ہو، آج تک روئے زمین پر کوئی بچہ نہ پیدا ہوا ہے اور نہ ہی کوئی پیدا ہوا۔ یہ اعجاز صرف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل۔ اللہ کے مقدس رسول جب اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمینہ بیان کرتی ہیں کہ ولادت کے وقت آپ سر کو سجدے میں رکھ کر کے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی صدا بلند فرمائے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں آنے کے بعد اللہ کے مقدس رسول نے سب سے پہلے اگر کسی کو یاد کیا تو اپنی گنہگار امتیوں کو یاد کیا. تو اگر یہ گنہگار امتی اپنے نبی کی ولادت کی گھڑی کو فراموش کر دے تو یقیناً اس کو امت محمدیہ کہلانے کا حق نہیں ہے. جس نبی آخر الزمان نے اپنی کی ولادت کے وقت ہم کو فراموش نہیں کیا تو ہم اپنے نبی کی ولادت کی گھڑی کو کیسے فراموش کر سکتے ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ جب بھی 12 ربیع الاول شریف کی تاریخ آتی ہے تو ہم پورے اہل سنت والجماعت اپنے نبی کی ولادت کی اس گھڑی کو یاد کرتے ہوئے بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا میں بچے پیدا ہوتے ہیں روتے ہوئے پیدا ہوتے ہیں. کوئی بچہ نہ روئے تو سمجھ لو گھر والے رونا شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ بچے کا رونا یہ بچے کے زندہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے، اور بچے کا نہ رونا یہ بچے کے مردہ ہونے کی دلیل ہوتی ہے. بچہ روتا ہے تو گھر والے ہنستے ہوئے نظر آتے ہیں. اگر بچہ روئے نہ پیدا ہونے کے بعد تو پورے گھر والے بھی رونا شروع کر دیں گے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب دنیا میں آ رہے ہیں تو آپ روتے ہوئے نہیں. صحابہ کے مجمع میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا کہ یہ میرے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ دنیا میں جتنے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں تو وہ روتے ہوئے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ہے اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہو. فطرت اسلام پر پیدا ہونے کی وجہ سے شیطان وہاں پر پہنچتا ہے اور اپنے خونی پنجے کو اس کے پیٹ میں مارتا ہے، جس کی تکلیف سے وہ رونے لگتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے یہاں حدیث کے ذریعہ سے ثابت ہے، ہمارے یہاں جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا تو گھر کا ہی کوئی فرد یا تو کسی عالم یا کسی امام کو لے جا کر کے بچے کے ایک کان میں اذان دوسرے میں اقامت دلواتے ہیں تاکہ شیطان وہاں سے راہ فرار اختیار کرتا ہوا نظر آئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک اسی بنا پر ایسا ہوتا ہے. لیکن جب اللہ رب العزت کو اپنے محبوب کو دنیا کے اندر بھیجنا ہوا تو فرشتوں کو حکم دیا کہ شیطان کو پابند رسم کرو، اس کو بیڑیوں میں جکڑ دو. ہر وہ چیز جو میرے محبوب تک رسائی کی کوشش کرنی چاہے، تکلیف پہنچانی چاہے، ان تمام چیزوں کو آج کی رات دنیا کے اندر سے ختم کر دیا جائے. حالانکہ اگر شیطان کھلا بھی ہوتا، بیڑیوں میں جکڑا نہیں ہوتا، پابند رسم نہیں ہوتا، تب بھی وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچ نہیں پاتا. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اہتمام صرف اپنے نبی کی عظمت کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے فرمایا. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. جب کوئی بڑی شخصیت کہیں پہ آتی ہے تو روڈ کی صفائی کی جاتی ہے، اطراف و جوانب کو صاف کیا جاتا ہے، پورے شہر کو سجا دیا جاتا ہے. حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایئر کنڈیشن گاڑی میں آئے گا، نہ گرد و غبار کا کوئی اثر ہوگا، سیدھا اسٹیج سے پھر وہ نکل جائے گا. اس کے باوجود صفائی کا اہتمام، پورے شہر کو صاف کیا جاتا ہے، اس کو سجایا جاتا ہے، اس کو مزین اور آراستہ کیا جاتا ہے. کیوں؟ تاکہ دنیا والوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آنے والا شخص کوئی معمولی نہیں، بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس لیے اس کے آنے پر یہ اہتمام کیا جا رہا ہے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو پابند رسم کرنے کا حکم صرف اس لیے دیا، تمام اذیتناک چیزوں کو ہٹانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ پوری دنیا کے لوگوں پہ یہ ظاہر ہو جائے کہ میرے نبی کی عظمت کیا ہے. آج کی رات جس نبی کو میں مبعوث کرنے والا ہوں، بھیجنے والا ہوں، اگر اس کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں اپنی ربوبیت کا اظہار نہ کرتا، کائنات کی تخلیق نہ کرتا، یہاں تک کہ دنیا کی کسی شے کو میں وجود نہیں بخشتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ایسا اہتمام ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. دوسری چیز، دوسری خصوصیت کہ آپ ناپ بریدہ پیدا. اب ناپ بریدہ کیا ہوتا ہے؟
آپ کے یہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہو، جس کو نار کہتے ہیں، ایک نلی ہوتی ہے جو بچے کے ناک سے اٹیچ ہوتی ہے، پیدا ہونے کے بعد اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ اگر ماں کے شکم میں وہ نلی بچے کے ناک سے اٹیچ نہ ہو، جوائنٹ نہ ہو، تو بچہ نشو و نما نہیں پا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کس قدر اہتمام کر رہی ہے کہ جب بچہ ماں کے شکم میں قرار پاتا ہے تو بہت ہی نازک، بہت ہی ملائم، وہ ہلکے سے جھٹکے کو برداشت کرنے کی صلاحیت ہے۔ لیکن اس کو نشو و نما دینے کے لیے، اس کو پروان چڑھانے کے لیے، اس کو مستقیم پیدا کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اہتمام فرماتا ہے کہ ماں کے شکم میں پانی بھر دیتا ہے۔ اب گوشت کا لوتھڑا اسی پانی کے اوپر تیرتا ہے، اور اگر کوئی جھٹکا اس کو لگتا ہے تو اس کو لگنے کے بجائے اس جھٹکے کو پانی سہار جاتا ہے، اور اس کو پروان چڑھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظام فرماتا ہے کہ ماں کے جسم سے اٹیچ ایک نلی کو بچے کے ناک سے اٹیچ کر دیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعہ سے ماں کے فاسد خون کو ڈائریکٹلی اس کے پیٹ میں غذا کی شکل میں پہنچایا جاتا ہے۔ تو پتہ چلا اگر وہ نلی نہ رہے تو بچے کی نشو و نما ہو ہی نہیں سکتی، بچے کی تکمیل ہی نہیں ہو سکتی، اور اگر بچے کے پیدا ہونے سے پہلے اس نلی کو بچے کے ناک سے جدا کر دیا جائے تو بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہی موت کی نیند سوتا ہوا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پتہ چلا بچے کے وجود کے بقا کے لیے اس نلی کا ہونا ضروری ہے۔ اس نلی کے بغیر بچے کا وجود قائم نہیں رہ سکتا۔ لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اس دنیا کے اندر آئے تو ناک بریدہ، وہ نلی آپ کے ناک سے بالکل اٹیچ تھے، دنیاوی غذا کی آپ کو ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کو نور سے پیدا فرمایا اور عالم نور سے ہی ان کی غذا کو مہیا بھی فرمایا۔ ایک انوکھے انداز میں ولادت ہو رہی ہے کہ آج تک روئے زمین پر اس انداز میں کوئی بچہ پیدا نہیں۔ دوسری چیز آپ اور غور و فکر کریں، فطری تقاضا یہ ہے کہ ہم جو بھی غذا لیتے ہیں وہ منہ کے ذریعہ سے لیتے ہیں، فطری تقاضا یہی، تمام کھانے پینے کی جو بھی چیزیں ہوتی ہیں منہ کے ہی ذریعہ سے اپنے پیٹ میں پہنچاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس سے ہٹ کر کے ماں کے شکم میں غذا ہمارے منہ کے ذریعہ سے نہیں پہنچایا بلکہ ڈائریکٹ ناک کے ذریعہ سے پیٹ کے اندر پہنچایا۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں بھی بہت بڑی حکمت ہے، کیونکہ غذا کی صورت میں جو خون بچے کے شکم میں پہنچتا ہے وہ فاسد خون ہوتا ہے، ناپاک خون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے منہ، ہمارے زبان کی پاکیزگی اور طہارت کا شکم مادر میں اتنا اہتمام کیا کہ آج ہم پیدا ہونے کے بعد بھی اپنے زبان، اپنے منہ کو طیب و طاہر رکھنے میں اتنا اہتمام نہیں کریں، کیونکہ اللہ رب العزت کو یہ معلوم تھا کہ اس منہ کو آلودہ نہ کیا جائے، اس کو نجاست کی آلودگی سے پاک رکھا جائے، کیونکہ یہی میرا بندہ کہیں میری حمد و ثنا کرتا ہوا نظر آئے گا،
کہیں میرے محبوب پہ درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کرتا ہوا نظر آئے گا، کہیں میرے محبوب کی عظمت کا خطبہ پڑھتا ہوا نظر آئے گا۔ اسی لیے پروردگار عالم نے شکم مادر میں بھی آپ کے زبان اور منہ کو طیب و طاہر رکھا اور اس ناپاک غذا کو ڈائریکٹ آپ کے شکم میں پہنچایا، ایک نلی کے ذریعہ سے، منہ کے ذریعہ سے نہیں پہنچایا، لیکن اسی زبان اور منہ کو ہم پیدا ہونے کے بعد گندگیوں سے آلودہ کرتے ہیں، کبھی شراب کی نجاست سے، کبھی اور دیگر نشہ آور چیزوں کی نجاست سے ہم اس کو آلودہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، حالانکہ پروردگار عالم نے شکم مادر میں بھی اس کے طیب و طاہر رکھنے کا مکمل طریقے سے اہتمام کیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تیسری چیز کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ختنہ شدہ پیدا، اس میں بھی حکمت ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو تمام عیوب سے پاک کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اور ختنہ نہ ہونا ایک طرح سے عیب ہوتا ہے۔ آپ سائنسی ریسرچ دیکھ لیجیے، ختنہ نہ کروانے کی وجہ سے، اس کے اندر گندگی رہ جانے کی وجہ سے کینسر کے مرض میں کس طریقے سے لوگ مبتلا ہوتے ہیں، کس طرح موذی امراض میں مبتلا ہوتے ہیں، یہ آپ نئی تحقیق اور ریسرچ کے ذریعے سے جان سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے علاوہ غیر بھی اس کے فوائد کو دیکھتے ہوئے اب ختنہ کروانے کی طرف رغبت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اپنے محبوب کو اس عیب سے مکمل طریقے سے طیب و طاہر پیدا کیا۔ تو اس انداز میں آج تک روئے زمین پر کسی کی ولادت نہیں۔ اپنے نبی کی آمد پر ہم مسرت کا اظہار کریں، خوشی کا اظہار کریں، غربا و مساکین کی امداد کریں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کریں، اور پورے دنیا کو امن کی تعلیم دی، شانتی کی تعلیم دی، کیونکہ جس مذہب حق کا وہ ہم ماننے والے ہیں، فالو کرنے والے ہیں، پیروی کرنے والے ہیں، وہ امن و سلامتی کا مذہب، عدم تشدد کا مذہب ہے۔ یہ ہمیں انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، احترام انسانیت کی تعلیم دیتا ہے، عدم تشدد کی تعلیم دیتا ہے، ظلم و فساد سے باز رہنے کی تعلیم دیتا ہے، حقوق کے غصب کرنے سے باز رہنے کی تعلیم دیتا ہے، چوری، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی، ان تمام چیزوں سے بچنے کی تعلیم دیتا ہے، کیونکہ معاشرے اور سوسائٹی میں فتنہ و فساد اور بد امنی کے سب سے بڑے اسباب یہی تمام چیزیں ہوتی ہیں۔ بے شک حق ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس چیز کو ہمیں عام کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سمپل چیز میں آپ کو بتا دوں، ایک گھر میں امن قائم کرنا ہو، چاہے ایک معاشرے میں امن قائم کرنا ہو، چاہے ایک اسٹیٹ میں امن قائم کرنا ہو، چاہے ملک میں، چاہے عالمی سطح پر امن کو اگر قائم کرنا ہے تو چند بنیادی چیزیں ہیں۔ جب تک اس کو پروٹیکشن فراہم نہیں کیا جائے گا، تحفظ فراہم نہیں کیا جائے گا، نہ تو معاشرے میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ تو اسٹیٹ میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی ملک میں امن قائم ہو سکتا ہے، نہ ہی دنیا کے اندر امن کا کوئی تصور کیا جا سکتا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ بنیادی چیزیں جس کی حفاظت کو کس طریقے سے مذہب اسلام نے یقینی بنایا ہے، یہ جب آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں گے، اسلامی کتب کا مطالعہ کریں گے، تب آپ کو احساس ہوگا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ امن، پرامن معاشرے کے لیے کہ انسان کی جان محفوظ، اس کے مال محفوظ، اس کی عزت و آبرو محفوظ، اور اس کو مذہبی آزادی حاصل، اور اس کے ساتھ یکساں سلوک کیا جاتا ہو، انصاف کا برتاؤ کیا جاتا ہو۔
انہی چیزوں کے ذریعہ سے ایک پرامن معاشرہ قائم ہو سکتا ہے، ایک پرامن سوسائٹی قائم ہو سکتی ہے۔ اس سے ہٹ کر کے امن کا تصور ہی محال ہے، کیونکہ اگر ہماری جان ہی محفوظ نہ ہو، ہمارے مال ہی محفوظ نہ ہو، ہماری عزت و آبرو ہی محفوظ نہ ہو، ہمارے ساتھ انصاف ہی نہ کیا جائے، ہمارے ساتھ سوتیرا سلوک کیا جائے، ہماری مذہبی آزادی کو چھین لیا جائے، ہمارے کلچر کو ہم سے چھین لیا جائے، تو معاشرے کے اندر امن کا تصور ختم ہوتا ہوا نظر آئے۔ امن کے قیام کے لیے ان بنیادی چیزوں کا ہونا یہ بہت ہی ضروری ہے۔ اس سے ہٹ کر کے آیا امن کا قیام، شانتی کا قیام دنیا کے اندر ممکن نہیں، اور مذہب اسلام نے امن کو قائم کرنے کے لیے ان تمام چیزوں کی حفاظت کو یقینی بنایا ہے۔ آپ قرآن عظیم کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ انسان کی جان کی حفاظت کو کس طریقے سے اللہ رب العزت نے یقینی بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، کہ اگر کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا یا زمین کے اندر فتنہ و فساد برپا کیا، تو گویا کہ اس شخص نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ انسان کے جان کی اہمیت کو مذہب اسلام نے کس طرح اجاگر کیا؟ یہ مذہب اسلام کے ماننے والوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ انسان ہونے کی حیثیت سے کسی کا بھی ناحق قتل مذہب اسلام میں ناجائز و حرام ہے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو گویا کہ پوری انسانیت کا قتل۔ آپ حدیث پاک اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من امن الناس من لسانہ ویدہ، جس کی زبان، جس کے ہاتھ سے لوگ محفوظ ہو، ان کی جان محفوظ ہو، ان کے مال محفوظ ہو، ان کی عزت و آبرو محفوظ ہو، ان کی عصمت محفوظ ہو، تو سمجھ جاؤ سب سے زیادہ مذہب اسلام سے محبت کرنے والا۔ ناس کا لفظ استعمال کیا گیا، لفظ مومن نہیں، مختلف جگہوں پر مومن کا بھی لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ عام انسانوں کے لیے مذہب اسلام نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرما دیا، کسی کا بھی آپ ناحق قتل نہیں کرتے، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو مذہب اسلام نے اس کے لیے سخت قانون کو بنایا ہے کہ جس کو نافذ کر کے اس کو قانون کے دائرے میں لا کر کے جو سزا متعین کی گئی ہے اس سزا سے ہمکنار کیا جائے۔ اگر کوئی قتل ناحق کرتا ہے تو اسلام اس کے بارے میں حکم دیتا ہے تقتلوہ، اس کو قتل کر دیا جائے۔ اگر وہ فساد برپا کرتا ہے، لوگوں کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرتا ہے، اگر لوگوں کے حقوق کو غصب کرتا ہے، اگر وہ انسانی جانوں کا احترام نہیں کرتا ہے، تو آگے ارشاد فرمایا گیا لوگوں کو سبق حاصل کرنے کے لیے تسلبوہ، اس کو چوراہے پر پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا جائے، تاکہ پورا معاشرہ مکمل طریقے سے پرامن ہوتا ہوا نظر آئے، معاشرے سے بدامنی کا خاتمہ ہوتا ہوا نظر آئے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا تو ایسا اگر نہیں کیے تو ایک صورت اور ہے کہ اس کو شہر بدل کر دیا جائے، ان کو ملک بدل کر دیا جائے، یعنی اس کو مکمل طریقے سے تڑی پار کر دیا جائے، تاکہ وہ فتنہ و فساد پھیلانے والا معاشرے کے اندر رہے نا، تاکہ ہمارا پورا معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن کر بنے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد،
تو مذہب اسلام کے اصول ضابطے کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم نے اسلام کو ٹھیک سے سمجھا نہیں. آج پوری دنیا میں بدامنی ہے، اختلاف ہے، انتشار ہے، قتل و غارت گری ہے، خون ریزی ہے، فتنہ و فساد ہے. آج دنیا کو اسلام کے پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور دنیا تک اسلام کے پیغام کو پہنچانے کی بھی ضرورت ہے. آج پوری دنیا میں جس طریقے سے دہشت گردی، فتنہ فساد، آتنکواد پایا جاتا ہے، اس سے سب سے زیادہ نقصان ہمارا ہی ہوا ہے اور اس کا ذمہ دار بھی ہمیں کو ٹھہرا دیا. اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. کچھ غلطیاں ہوئی ہوں گی، کچھ جنونی لوگ کچھ ایسی حرکتیں کیے جس کی وجہ سے دہشت گردی، آتنکواد، بدامنی، اختلاف و انتشار کے ٹائٹل کو ہمارے ہی سر رکھ دیا گیا اور سب سے زیادہ اس کے شکار بھی ہم ہیں. سب سے زیادہ نقصان بھی ہمارا ہی ہو رہا ہے. اگر کوئی دہشت گردی پھیلاتا ہے، بدامنی پھیلاتا ہے، اختلاف و انتشار برپا کرتا ہے، تو یقین جانو کہ وہ اسلام کا ماننے والا نہیں ہے. جو کسی کو اذیت پہنچائے، جو کسی کو ناحق قتل کرے، جو کسی کی عزت و آبرو کو تاخت و تاراج کرنے کی کوشش کرے، یقیناً وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر وہ اسلام کا ماننے والا ہوگا تو کبھی فتنہ نہیں پھیلائے گا، کبھی دہشت گردی میں ملوث نہیں ہوگا، بلکہ پوری دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کی وہ مکمل طریقے سے کوشش کرتا ہوا رہتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ ہمارا مذہب ہمیں وسیع ظرف اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے. خود آپ اپنے مذہب پہ عمل کیجئے. اگر آپ کے ماتحت کوئی دوسرے مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں تو ان کو مکمل طریقے سے آپ مذہبی آزادی فراہم کیجئے. یہ پیغام اسلام دیتا ہے. آپ ذرا تاریخ کے اوراق کو الٹ کر کے دیکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آسانی سے پورے جزیرۃ العرب کے اندر امن و امان کو قائم نہیں کیا. بڑی مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا، بڑی مصیبتوں، مشقتوں، ظلم و تعدی کی انتہا کر دی گئی. اور اللہ کے رسول نے خود ارشاد فرمایا کہ جتنا زیادہ ظلم مجھ پر ڈھایا گیا، جتنا زیادہ تکلیف اور اذیت مجھ کو دی گئی، حضرت آدم سے لے کر کے حضرت عیسیٰ تک جتنے انبیاء آئے، اگر ان کی تکلیفوں کو یکجا کر لیا جائے اور جتنا ظلم مجھ پر کیا گیا اس کو یکجا کر دیا جائے تو مجھ پر کیے ہوئے ظلم بھاری پڑتے ہوئے نظر آئے. بے شک. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اتنے آسانی سے نہیں. پوری دنیا کو سیرت رسول اکرم کو مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے. آپ سوچئے کہ عرب جیسے فسادی، بدامن، اجڑ، جاہل ملک کے اندر امن و امان کو قائم کرنا کتنا مشکل کام تھا، لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قائم کیا. پورے جزیرۃ العرب کو امن و امان کا گہوارہ بنایا. آپ پہ ظلم کیا گیا، آپ کو تکلیفیں دی گئی، آپ کے جانثاروں کو زد و کوب کیا گیا، ان پہ ظلم و عدوان کی انتہا کی گئی، لیکن کبھی اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے انتقام نہیں کیا. جو لوگ پتھر برسائے، اللہ کے رسول نے ان پر پھولوں کی بارش کی. جن لوگوں نے آپ کو گالیاں دی، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ ان لوگوں کو دعائیں دی، ان کے لیے دعائیں ہدایت. جو لوگ آپ کے راستے میں کانٹے بچھائے، اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کے راہوں میں پھول بچھائے. اپنے چچا کے قاتلوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف فرما دیا.
اپنے عزیزوں کے قاتلوں کو، اپنے جانثاروں کے قاتلوں کو اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عام معافی نامہ عطا فرما دیا۔ آپ ذرا فتح مکہ کی تاریخ کو پلٹ کر کے دیکھیے، اسی مکہ سے جہاں سے ان کو ہجرت کرنے پہ مجبور کیا گیا، جہاں پہ ظلم کی انتہا کر دی گئی تھی، جہاں سے وہ اپنے وطن عزیز کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے تھے، لیکن جب فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ اسی مکہ میں اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم داخل ہوتے ہیں تو ایک صحابی رسول نے جوش میں آ کر کے یہ نعرہ لگایا تھا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج تو حساب کتاب برابر کرنے کا دن ہے۔ جو مکہ والوں نے ظلم و عدوان کی انتہا کی، ایک ایک کا آج حساب لیا جائے گا۔ جب یہ آواز اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ کے رسول نے اپنے اس صحابی کے پورے جملے کو چینج نہیں کیا، پورے سینٹنس کو چینج نہیں کیا، بلکہ صرف لام کو را سے بدل کر کے ایک ایسا عظیم انقلاب برپا کیا کہ دنیا نے ایسا عظیم انقلاب نہیں دیکھا۔ صحابی رسول نے نعرہ لگایا تھا، الیوم یوم الملحمہ، کہ آج تو بدلہ لینے کا دن ہے، اور اللہ کے رسول نے صرف ایک حرف کو چینج کیا، لام کو را سے بدل دیا، الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحم و کرم کا دن ہے، آج تو عفو و درگزر کا دن ہے، آج تو انصاف کرنے کا دن ہے، آج تو ان کو درگزر کر دینے کا دن ہے۔ اور اللہ کے مقدس رسول نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تمام کفار مکہ کو عام معافی کا چند لوگوں کو چھوڑ کر کے اعلان فرما دیا، فلاں جگہ کوئی چلا جائے وہ معمون مانا جائے گا، ابو سفیان کے گھر میں کوئی چلا جائے وہ معمون مانا جائے گا، خانہ کعبہ کے صحن میں کوئی چلا جائے وہ معمون مانا جائے گا، اگر کوئی ہتھیار ڈال دے تو وہ معمون مانا جائے گا، بچوں پہ کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، عورتوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا، بوڑھوں پر کوئی ہاتھ نہیں اٹھائے گا۔ اس طریقے سے اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طریقے سے عام معافی کا اعلان کیا کہ دنیا اس کو تصور بھی کسی صورت میں نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حالانکہ وقت تھا، وہ مغلوب ہو چکے تھے، آپ کے چچا کے قاتل آپ کے نگاہوں کے سامنے، حضرت خباب اور سمیہ کے قاتل بھی آپ کے نگاہوں کے سامنے تھے، آپ کے جانثار صحابہ کو اذیت پہنچانے والے بھی آپ کے سامنے تھے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر چاہتے تو ایک ایک سے بدلہ لے سکتے، لیکن اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دنیا میں کسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں آئے، کسی سے بدلہ لینے کے لیے نہیں آئے، بلکہ دنیا کو امن و شانتی کا گہوارہ بنانے کے لیے آئے تھے۔ اس لیے اللہ کے مقدس رسول نے عام معافی کا اعلان کیا، اور وہ عثمان ابن طلحہ کہ جب اللہ کے رسول ہجرت کرنے والے تھے تو آپ نے چابی طلب کی خانہ کعبہ کی کہ مجھے 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے چابی دے دو۔ اس نے کہا آپ کے سوا کوئی بھی آ جائے اس کے لیے چابی ہے، لیکن آپ کو میں چابی نہیں دیتا۔ اللہ کے مقدس رسول نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے خود ارشاد فرمایا، عثمان ابن طلحہ کا یہ لرزتے کانپتے پہنچے کہ آج تو خیریت نہیں، میں نے چابی دینا ان کو گوارا نہیں کیا تھا عبادت کے، لے جا کر کے چابی پیش کی۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا نے طلب کیا کہ یا رسول اللہ یہ چابی مجھے دے دیجیے، اس کی حاکمیت اب مجھے دے دیجیے۔ قربان جاؤ اس مقدس رسول پر کہ کس طریقے سے انہوں نے عرب جیسے فسادی ملک کے اندر امن و امان کو قائم کیا۔ آپ نے فرمایا چچا جان نہیں، یہ چابی عثمان ابن طلحہ ہی کے پاس رہے گی، اور صرف اس وقت تک نہیں بلکہ نسلاً بعد نسلیں قیامت تک عثمان ابن طلحہ ہی کے خاندان میں یہ خانہ کعبہ کی چابی رہے گی۔ آج بھی جا کر کے معلوم کیجئے خانہ کعبہ کی چابی انہی کے خاندان میں موجود ہے۔ جب
عثمان ابن طلحہ نے آپ کے اس اعلیٰ اخلاق و کردار کو دیکھا تو فوراً قدموں میں گر کر کے یہ اعتراف کیے یقیناً نبی کے علاوہ کوئی اتنا زیادہ وسیع ظرف والا نہیں ہو سکتا ہے، لہذا میں آپ کے قدم ناز کو پکڑ کر کے دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ آپ نے کلمہ پڑھ کر کے مشرف کا اسلام ہوتے ہوئے بے شک سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سرکار کی آمد، طٰہٰ کی آمد، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ تو نبی کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے۔ آپ سیرت رسول اکرم کا مطالعہ کیجئے اور لوگوں تک اسلام کے مثبت پیغام کو پہنچائیے، کیونکہ دوست غیروں کے ذہن و فکر میں ایک نگیٹو پیغام دیا جاتا ہے، ان کے اندر اسلام کے خلاف زہر گھول دیا گیا۔ ہمیں اسلام کے حقیقی چہرے کو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے غیروں کے ساتھ، کہ اسلام تو امن کا پیغام دیتا ہے، شانتی کا پیغام دیتا ہے، رواداری کا پیغام دیتا ہے، انصاف کا پیغام دیتا ہے، یکسانیت کا پیغام دیتا ہے۔ مذہب اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے طبقاتیت کی بنیادیں ڈھائی ہیں، جس نے رنگ و نسل کے امتیاز کو ختم کیا ہے، جس نے غلاموں کو عطائی کا منصب عطا فرمایا ہے، جس نے اس جرم کی چکی میں پستی ہوئی انسانیت کو عظیم مرتبے پر فائز کیا ہے، جنہوں نے عورتوں کو اعلیٰ مقام سے نوازا ہے، جنہوں نے جس مذہب نے انسانوں کو جینے کا حوصلہ دیا ہے، جس نے مظلوموں کو کھڑا ہونے کا حوصلہ دیا ہے، اسی مذہب کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا اس کے پیغام کو لوگوں تک ہمیں پہنچانے کی ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رنگ و نسل کی بنیادوں کو ڈھا دیا گیا، طبقاتیت کا خاتمہ کر دیا گیا، غلامی کا خاتمہ کر دیا گیا، سب کے لیے ایک سا اصول، ایک ضابطہ، ایک اصول، ایک قاعدہ، ایک قانون، امیر ہو، غریب ہو، بادشاہ ہو، خلیفہ ہو، کوئی بھی ہو، سب کے لیے مذہب اسلام میں ایک قانون ہے۔ غریب چوری کرے گا، اگر اس پر حد نافذ ہوتی ہے تو اس کے بھی ہاتھ کو کاٹے گا۔ بادشاہ ایسا کرتا ہے تو اس پر بھی یہی حکم لاگو ہوگا۔ کوئی بہت امیر انسان ہے، اگر وہ یہ غلطی کرتا ہے تو اس پر بھی یہی حکم نافذ ہوگا۔ مذہب اسلام میں مکمل طریقے سے یکسانیت، یکساں قانون سب کے لیے۔ مذہب اسلام کی نظر میں امیر، غریب، گورا، کالا، کہیں کا بھی رہنے والا ہو، عربی ہو، عجمی ہو، کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سب برابر۔ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، اس سے آپ سوچیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا ہم کو پیغام دیا۔ قبیلے بنی مخزوم کی ایک عورت جن کا نام فاطمہ، انہوں نے چوری کی اور اتنے مقدار میں چوری کی کہ جس پہ حد شرارت ہے۔ اور قبیلے بنی مخزوم یہ خاندان قریش کی ایک شاخ ہے۔ بنی مخزوم نے سوچا یہ تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے، اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا چوری کرنے کی بنیاد پر تب تو پورے قبیلے کی ناک کٹ جائے گی۔ تو انہوں نے سورس لگانا چاہا، جیسا کہ آج تک ہم لوگ کرتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ آج تو سورس کے ذریعہ سے سب ہو جاتا ہے، ان کے لیے قانون الگ، ان کے لیے قانون الگ، خدا کے لیے الگ، ان کے لیے الگ، سب کے لیے الگ الگ قانون ہے۔ لیکن اسلام میں سب کے لیے ایک ہی قانون، اور سفارش کے لیے کس کا انتخاب کیا گیا؟ حضرت زید ابن حارثہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت ہی چہیتے تھے، چہیتے غلام کے بیٹے۔ جب یہ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، فلاں عورت قبیلہ مخزوم کی چوری کی ہے، آپ نظر کرم فرمائیں اور درگزر فرما دیں۔ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غضب کا مظاہرہ کیا، ناراضگی کا مظاہرہ کیا، اور جزر و توبیخ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، زید
तुम अल्लाह के बनाए हुए हुदूद के बारे में सिफारिश करने के लिए आए हो। याद रखो, वलौ सरकत फातिमा तो बिनते मोहम्मद, अगर मेरी बेटी फातिमा भी अगर चोरी करती लकता तो यदहा, तो मैं उसके भी हाथ को काट देता, क्योंकि पहले की कौमें इसलिए तबाह बर्बाद कर दी गई क्योंकि उनमें अगर कोई अमीर चोरी करता था, अगर कोई अमीर ज़नाकारी करता था, अगर कोई बदकारी करता था, अगर किसी के माल को गसब करता था तो उसको माफ कर दिया जाता था। लेकिन माफ कर दिया जाता था, इसलिए उन कौमों को तबाह कर दिया गया। और अगर मेरी बेटी फातिमा बिनते मोहम्मद भी अगर चोरी करती तो मैं उसके हाथ को भी काट देता। Okay, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने क्या पैगाम दिया कि मेरी बेटी अगर ये अमल करती तो उसके भी हाथ को काटा जाता है। इस्लाम में किसी के लिए कोई रियायत नहीं, और जुल्म को, बदअमनी को, इख्तलाफ को, इंतशार को ख़त्म सख्त कानून ही के ज़रिए से किया जाता है, नरम कानून के ज़रिए से नहीं किया जा सकता है। बज़ाहिर देखने में इस्लाम का कानून जो है, कॉन्स्टिट्यूशन है, लोगों को बड़ा सख्त मालूम होता है, लेकिन जब तक इस पर अमल नहीं होगा तब तक इन बुराइयों का खात्मा मुमकिन नहीं। अपने मुल्क के हालात को देख लीजिए, हजारों वाक़यात रेप जैसे, आबरूरेज़ी के, जुल्म उद्वान के, कत्ल गारतगरी के, माब लिंचिंग के, तरह तरह के आप अखबार में, रसाइल में, सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर इन तमाम चीज़ों पर मुशाहिदा करते रहते हैं। यकीनन अगर कानून सही तरीके से नाफिज कर दिया जाए और कोई भी फसाद करने वाला हो, कोई भी कत्ल गारतगरी करने वाला हो, कोई भी दहशत को फैलाने वाला हो, कोई भी मुल्क के शांति को भंग करने की कोशिश करने वाला हो, अगर उसको सख्त सजाएं दी जाए तो यकीनन पूरे मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम किया जा सकता है। इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन जब कानून किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ होगा तो उससे बुराइयां सिर्फ जन्म लेंगे, उससे अमन व अमान किसी सूरत में कायम नहीं हो सकता। ना किसी की ना जाने महफूज है, ना माल महफूज है, ना इज्जत व आबरू महफूज है, ना मजहबी आज़ादी महफूज है। जब ये तमाम चीज़ें किसी भी मुल्क में, किसी भी मुआशरे में अगर महफूज नहीं रहेंगी तो कभी भी अमन व अमान कायम नहीं हो सकता। ये अमन व अमान को कायम करने की बुनियादी शर्त है। आप जरा इस्लाम की तारीख को अपने आंखों के सामने रखें कि मुसलमानों ने जिन जगहों को फतेह किया, जो वहां पे सुलहनामा मुरत्तब किया गया, तारीख में महफूज है, आप उसकी स्टडी कर सकते हैं, मुताला कर सकते हैं। चाहे बैतुल मुक़द्दस की फतेह हो, चाहे मदाइन की फतेह हो, चाहे कादसिया की फतेह हो, चाहे अंताकिया की फतेह हो, चाहे अल-कुद्स की फतेह हो, जितने भी सुलहनामे तैयार किए गए आप उनका मुताला कर लीजिए तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इस्लाम से ज़्यादा अमन व शांति का पैगाम देने वाला दुनिया में कोई मज़हब नहीं हो सकता। आप उन सुलहनामों को ज़रा गौर से मुताला करके देखिए। खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नाम से बैतुल मुक़द्दस वालों के लिए, वहाँ के मकीनों के लिए, वहाँ के बाशिंदों के लिए कि अगर वो हमारी ताबेदारी में रहते तो उनकी जान, माल, इज्जत व आबरू, उनकी मजहबी आज़ादी, उनके इबादत गाहें, इन तमाम चीज़ों की हिफाजत की ज़मानत ये मुसलमानों की ज़मानत। अल्लाह के मुक़द्दस रसूल ने खुद इरशाद फरमाया, ये अल्लाह के रसूल की तालीमात का नतीजा है जिसको अमली तौर पे हमारे खुलफा ने, हमारे फातिहीन ने करके दिखाया। क्योंकि अल्लाह के रसूल ने फरमाया जब कहीं जुल्म व बर्बरियत हो, जहाँ बदअमनी हो, अगर वहाँ पे तुम इस्लाम का पैगाम पहुँचाओ, अगर वो तुम्हारे तहत हो जाए तो वहाँ कभी औरतों पे हाथ मत उठाओ,
کبھی بچوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، کبھی بوڑھوں پہ ہاتھ مت اٹھاؤ، یہاں تک کہ پھلدار درختوں کو نہ کاٹو، یہاں تک کہ کھیتیوں کو تہو بالا نہ کرو، اور جو غیروں کے عبادت خانے ہوں ان کی بھی حفاظت کرو، اور جو کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کو مکمل طریقے سے مذہبی آزادی دو۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ مذہب اسلام کسی کو زبردستی دوسرے دین کو ایکسیپٹ کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے، جب تک کہ اس کا معتقد نہ ہو جائے، خود اس کو ایکسیپٹ نہ کر لے اس کی حقانیت اور صداقت کی بنیاد پر۔ تمام لوگوں کو مذہبی آزادی دی۔ جتنی بھی تاریخیں آپ پڑھ لیجئے، مسلمانوں نے جہاد اسلامی کے ذریعہ سے ممالک کو فتح کیا، وہاں کے لوگوں کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی، ان کو مذہبی آزادی دی، ان کے تمام گرجا گھروں، کلیساؤں، چرچوں کی حفاظت کی ذمہ داری مسلمانوں نے خود اپنے سر پہ، اور رواداری کا پیغام ہے۔ یہاں تک کی تاریخ میں آتا ہے جب کوئی یہودی یا کوئی مسیحی کرسچن، جب اس کے گھر کوئی گارجین نہیں ہوتے تھے تو اگر وہ کبھی تجارت کے لیے جاتا تو اپنی بالغ بچیوں کو، اپنی نوجوان بچیوں کو مسلمانوں کے گھر بطور ضمانت رکھ کر کے جاتے۔ اتنا اعتماد تھا کہ مسلمان اپنی جان تو دے سکتا ہے لیکن ایک لڑکی کی عزت و آبرو لٹ جائے وہ یہ کبھی گوارا نہیں کر سکتا، اس کے لیے یہ ہزاروں کو قربان کر سکتا۔ اسلام کی تعلیمات ہی کا نتیجہ تھا۔ آپ نبی کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اللہ کے رسول نے ہجرت کی 53 سال کی عمر، سن 2 ہجری سے لے کر کے سن 9 ہجری تک، ملا جلا کر کے کل ٹوٹل 8 سال اللہ کے رسول کے ذریعہ سے جو غزوات ہوئے یا سرایا ہوئے، غزوات کی تعداد صرف 27 ہے۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود قائد کی حیثیت سے شریک ہوئے، اور سرایا اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے خود شرکت نہ کی، کسی صحابی کو امیر بنا کر کے کہیں پہ روانہ کیا، فتنہ فساد کے خاتمے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، ظلم و عدوان کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے، برائیوں کو ختم کرنے کے لیے۔ 60 سرایا ہوئے آپ کی زندگی میں، 27 غزوات، جس میں جانیں کتنی گئی ہیں؟ تقریباً 927 لوگوں کی جانیں گئی۔ قیدی کتنے ہوئے؟ 6565، جس میں چند کو چھوڑ کر کے اللہ کے رسول نے بقیہ سب کو آزاد کیا۔ یہ اسلامی جہاد کا قصہ، دنیا کی جنگ ہوتی ہے، اور جو اسلامی جہاد ہے اس میں بہت ہی فرق ہے، بہت ہی ڈفرینس ہے۔ اسلام کا جو تصور ہے جہاد کا، یہ قتل و غارت گری کا نام نہیں، یہ فتنہ و فساد کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ تو نظام الہی کی اسکیموں کو نافذ کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، انصاف کو قائم کرنے کا ذریعہ، عدل و مساوات کو قائم کرنے کا ذریعہ، ظلم و تعدی کے خاتمے کا نام جہاد ہے، برائیوں کے خاتمے کا نام جہاد ہے، دہشت گردی کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے، بدامنی کو ختم کرنے کا نام جہاد ہے۔ لیکن دنیا نے کے سامنے اس کا غلط مفہوم پیش کیا، اور ہم نے کبھی اس کے صحیح مفہوم کو لوگوں کے سامنے رکھنے کی بھی کوشش نہیں کی۔ 60 سرایا اور 27 غزوات 8 سال کے مدت میں ہوئے، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ پورے جزیرۃ العرب میں ایسا امن و امان قائم ہوا، ایسا امن و امان قائم ہوا کہ اگر کوئی بوڑھی عورت اپنے سر پہ ہیرے جواہرات سے بھری ٹوکری لے کر کے اگر پورے جزیرۃ العرب میں پھرتی رہے اور پھر مہینے کے بعد واپس آئے تو اس کے ٹوکری میں سے ایک ہیرے جواہرات کی کمی نہیں ہو سکتی، اتنا زیادہ امن۔
یہ اسی جہاد اسلامی کا نتیجہ تھا کہ چند لوگوں کی جانوں کی جانے سے ایسا عظیم انقلاب برپا ہوا کہ پورے جزیرۃ العرب کے اندر بہترین امن و امان قائم ہوا، لوگوں کی عزت و آبرو محفوظ ہو گئے، لوگوں کی جانیں محفوظ ہو گئے، لوگوں کے مال محفوظ ہو گئے، زناکاری، بدکاری، شراب نوشی کا مکمل طریقے سے خاتمہ ہو گیا، غلامی کا خاتمہ ہو گیا، طبقاتیت کا خاتمہ ہو گیا، رنگ و نسل کا خاتمہ ہو گیا، غلامی کی زنجیروں کو توڑ ڈالا گیا، ظلم و بربریت کو مٹا دیا گیا۔ یہ جہاد اسلامی کا تصور جس کو غلط انداز میں دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ ہمارا مذہب کسی کو بھی ناحق قتل کا حکم نہیں دیتا، نہ کسی کے مذہبی معاملات میں ہستاکشیپ کرنے کا حکم دیتا، نہ کسی کے مذہبی پیشوا کو برا کہنے کا حکم دیتا، یہاں تک کہ مذہب اسلام یہ کہتا ہے کہ تم باطل خداؤں کو بھی برا بھلا کر دو، ورنہ وہ تمہارے حقیقی خدا کو برا بھلا کہتے پھرو۔ سبحان اللہ، سبحان امن اللہ۔ و امان کو قائم کرنے کے لیے کتنا اہتمام مذہب اسلام نے کیا، کیونکہ یہ ایسی چیزیں ہیں انہی کے ذریعے سے بدامنی پھیلتی ہے، فساد پھیلتا ہے، ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جاتا ہے، لوگوں کی جانیں ضائع ہوتی ہیں، کروڑوں عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کروڑوں بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ جو مہذب دنیا جہاد اسلامی کے تصور کو غلط انداز میں پیش کرتی ہے، ذرا ان کی تاریخ آپ پلٹ کر کے دیکھیے، خوریزی سے بھری ہوئی ہے، دہشت گردی سے بھری ہوئی ہے، قتل و غارت گری سے بھری ہوئی ہے۔ آپ فرسٹ ورلڈ وار کو دیکھ لیں، یہ ظلم کے خاتمے کے لیے نہیں ہوا تھا، انصاف کو قائم کرنے کے لیے نہیں ہوا تھا، دنیا کو ظلم کی بھٹی میں جھونکنے سے بچانے کے لیے نہیں ہوا تھا، بلکہ فرسٹ ورلڈ وار اقتدار کے لیے ہوا، اپنے طاقت کے اظہار کے لیے ہوا تھا، جس میں 73 لاکھ سے زائد جانیں گئی، قیدی کتنے بنائے گئے، زخمی کتنے ہوئے، اس سے ہٹ کر کے تقریباً 73 لاکھ کچھ ہزار لوگوں کی جانیں چند ہی دنوں میں ضائع ہوئی۔ اس کے بعد سیکنڈ ورلڈ وار ہوا، جس میں قتل و غارت گری کا وہ ننگا ناچ ناچا گیا کہ حضرت آدم سے لے کر کے اب تک اتنی بڑی قتل و غارت گری کا واقعہ تاریخ میں کبھی پیش ہی نہیں آیا۔ گوگل پہ سرچ مار کر کے دیکھ لیجیے گا، سب کو تمام چیزیں اپلبدھ ہیں۔ سیکنڈ ورلڈ وار، یہ مہذب دنیا جو جہاد اسلامی کے مفہوم کو غلط طریقے سے پیش کرتی ہے، ان کے جنگوں کی تاریخ کو پڑھ کر کے دیکھیے، مکمل طریقے سے ظلم، بربریت، خوریزی سے بھری ہوئی ہے۔ سیکنڈ ورلڈ وار 4 کروڑ 37 لاکھ کچھ ہزار لوگوں کی جانیں گئی۔ ہیروشیما ناگاساکی اس کی بولتی جیتی جاگتی تصویریں، پوری دنیا کو خاک و خون میں تڑپا دیا گیا، ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا گیا، کروڑوں عورتوں کو بیوہ بنا دیا گیا، کروڑوں بچوں سے ان کے سر کی شفقتوں کو چھین لیا گیا۔ یہ ان لوگوں نے کیا جو اپنے آپ کو سب سے مہذب مانتے ہیں، جو پورے دنیا کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، جو پوری دنیا میں امن و امان قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، جو یونائٹڈ نیشن قائم کر کے سوچتے ہیں ہم دنیا کے تمام مسائل کے ٹھیکیدار ہیں، اس کو حل کر لیں گے۔ میں یہ بولتا ہوں کہ کوئی یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ دنیا میں جتنے بھی اختلافی مسائل ہیں یونائٹڈ نیشن کے ذریعے سے ایک مسئلے کو آج تک حل کر دیا گیا۔ یونائٹڈ نیشن یہ ورلڈ لیول کا ایک فارم ہے جس میں تمام ممالک اس کے رکن ہیں، لیکن اصل میں یونائٹڈ نیشن یہ 5 ملکوں کی غیر منقوہ بیوی کہہ لیجیے چاہے رکھیل کہہ لیجیے، اس سے زیادہ یونائٹڈ نیشن کی کوئی حیثیت نہیں، جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، حق تنصیب جس کو کہتے ہیں، ویٹو پاور، پوری دنیا ایک طرف ہو جائے، کسی ایک بات پہ متحد ہو جائے، اس میں سے 5 ملک ایسے ہیں جن کو ویٹو پاور حاصل ہے، اس میں سے ایک آ کر کے کہہ دیا ہم اس کو نہیں مانتے، ختم،
पूरी दुनिया का फैसला सिर्फ 5 मुल्क कर रहे हैं। ये इंसाफ है? इससे इंसाफ कायम हो सकता है? दुनिया 5 मुल्कों से बड़ी है। आज तक यूनाइटेड नेशन के जरिया से जितने भी आलमी मसाइल हैं, एक को भी हल नहीं किया गया। और उसके जो मुस्तकिल मेंबर हैं, जिनको वीटो पावर हासिल है, अपने आप के सबसे बड़े दावेदार हैं कि हम दुनिया में अमन कायम करेंगे। आज पूरी दुनिया में बदअमनी उन्हीं की देन है। मशरिक़ वस्ता को खाको खून में जो तोहफा दिया गया, इन्हीं मुहज़्ज़ब मुल्कों की देन है, जिनके हाथों का खिलौना यूनाइटेड नेशन है। कोई मसला आज तक नहीं। मुसलमानों, जिस तरह 1400 साल पहले इस्लाम को समझने की ज़रूरत थी, इस्लाम के पैगाम को आम करने की ज़रूरत थी, 1400 साल बाद फिर वही दौर आ चुका है कि इस्लाम के सही पैगाम को लोगों तक पहुँचाया जाए। लोगों से रवादारी का मुजाहरा किया, मोहब्बत का पैगाम दिया, उल्फत का पैगाम दिया जाए, मजहब की बुनियाद पर किसी से नफरत न किया जाए, धर्म की बुनियाद पर किसी से भेदभाव न किया जाए, बल्कि इंसानियत की बुनियाद पर सबका एहतराम किया जाए, सबसे बेहतर सलूक किया जाए और उनके सामने आला इखलाक व किरदार का मुजाहरा भी किया जाए। इसके जरिया से हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम होगा, हमारे मुल्क के अंदर शांति कायम होगी और हमारे मुल्क के हर फर्द की ये जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के अंदर अमन व अमान को कायम करने की मुकम्मल कोशिश करें। नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया जाता, नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया जाता। अगर कोई हमसे इंतकाम ले तो हमको इंतकाम से काम लेने की ज़रूरत नहीं, बल्कि उस पर मोहब्बत के फूल बरसाने की। हाँ, अगर नाहक हमको टारगेट किया जा रहा है तो यकीनन हमको सेल्फ डिफेंस का हक है, इसमें शक व शुबा की कोई गुंजाइश नहीं। ये हमारा संविधान हमको हक देता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमको हक देता है और इसका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। अपने हुकूक की लड़ाई कानून के दायरे में रह करके लड़नी चाहिए, क्योंकि हमारा संविधान हमें मजहबी आज़ादी फराहम करता है, अपने मजहब को फॉलो करने की मुकम्मल आज़ादी फराहम करता है। हमारी जान, हमारी माल, हमारी इज्जत व आबरू को हमारा संविधान प्रोटेक्शन फराहम करता है। तो हम अपने मुल्की कवानीन को बरूए कार ना करके, अगर उसकी खिलाफ वर्जी कोई करे तो उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ें। सुभान अल्लाह। मुल्क के अमन व अमान को बरकरार हमेशा रखें, मुल्क में शांति रखें, क्योंकि जब तक हमारे मुल्क के अंदर अमन नहीं होगा, शांति नहीं होगी, पीस नहीं होगा, तब तक हमारा मुल्क तरक्की नहीं होगी। और हमारे मुल्क में जितनी ज़्यादा शांति होगी, रवादारी होगी, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करके रहेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, एक दूसरे से हुस्न सलूक करेंगे, एक दूसरे की मुसीबत की घड़ियों में एक दूसरे के काम आएंगे, उतने ज़्यादा हमारा मुल्क तरक्की की तरफ गामजन होता है। मौला ताला की बारगाह में दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमामी मुसलमानों को मज़हब इस्लाम की तालीमात को सही तरीके से समझ करके उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। कोई ताने गया करम